القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. ابھی ہم پھر دوبارہ 5ویں حصے میں ہی ہیں جس میں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں یوم قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد دوزخ کا ذکر ہے، اس کے بعد جنت کا بھی ذکر ہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے مزید قیامت کے بارے میں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک ہی اونچی چیخ کی آواز ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو ایک دم سے تمام کے تمام ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ بات دوبارہ کی جا رہی ہے، پہلے صورت میں آ چکا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ آیت پہلے آ چکی ہے. اس آیت میں کیا بات کی جا رہی تھی کہ جس طرح پرانی قوموں کو لایا جائے گا تمہیں بھی لایا جائے گا. اب اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دم سے ایک ہی چیخ کے بعد لائے جائیں گے. تو اب 2 اونچی آوازوں کی بات کی گئی ہے. ایک اونچی آواز وہ تھی جس سے قوم برباد ہو جاتی ہے. دوسری اونچی آواز یہ سور کی طرف اشارہ ہے. دوسری دفعہ جب سور پھونکی جائے گی تو سارے جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر اس دن کسی نفس کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں سوائے اس کے جو تم نے خود کیا ہے اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز کی کوئی جزا نہیں ملنی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کے معنی اور بھی ہیں کہ کسی انسان پر ظلم اس دن نہیں ہوگا، کہ معنی یہ بھی ہیں کہ آپ سے ظلم نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہیں کہ اب تم کسی اور پر ظلم نہیں ڈھا سکتے. پہلے کہا تھا نا کہ انبیاء کو وہ کہتے تھے کہ تم منحوس ہو، ہم تمہیں ٹارچر کریں گے، تمہیں مار دیں گے. اس مومن کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا ظلم ہی تو کیا تھا. اب تمہارے ظلم کرنے کے دروازے بند، اب کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا. اور اب تمہارا حساب لیا جائے گا، اور تم سے صرف اسی چیز کی جزا ملے گی جو تم خود کرتے رہے ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو یہ پہلے جو بات کی تھی نا کہ ہم نے تمام چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں ایک واضح کتاب میں جو تمہارے سامنے کھولی جائے گی، امام مبین. اب اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے اس کتاب کا فائدہ کیا ہوگا. اس کتاب سے نکالا جائے گا تم نے کیا تھا، کیا حرکت کی تھی. اور یہاں عمل کی بات کی جا رہی ہے. عمل سے مراد ہے وہ باتیں جو تم نے نیت کے ساتھ کی تھی، یعنی نیت اور کام دونوں مل کر عمل بنتا ہے. اگر نیت کے بغیر کوئی کام ہو تو اس کو فعل بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے اگر آپ چل رہے ہیں تو ایک پاؤں اٹھائیں اگلا پاؤں اٹھائیں، یہ فعل ہے. آپ سوچ کے تھوڑی، نیت کر کے تھوڑی اگلا پاؤں اٹھاتے ہیں، وہ چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ مسجد کے دروازے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ دروازے کی طرف چلنا یہ عمل ہے. میرا ابھی سانس لینا فعل ہے، میں سوچ نہیں رہا، سانس آ رہی ہے، میں لے رہا ہوں، ایک عمل تو چل، ایک کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کو فعل کہیں گے. لیکن ابھی جو میں بول رہا ہوں کیونکہ میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ عمل. قرآن میں کیا ہے؟ دو طرح کے کام کا ذکر ہے، ایک فعل ہے اور ایک عمل ہے. رائٹ. فعل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مزے کی چیز کیا ہے؟ فرشتوں نے کیا کرنا ہے؟ یعلمون ما تفعلون. فرشتوں کو پتا ہے تم کیا فعل کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں جزا دی جائے گی فعل کی نہیں، کس کی دی جائے گی؟ عمل کی دی جائے گی. کیا فرق ہے؟ فرشتے کو میری نیت نہیں پتا، فرشتے کو صرف میرے اعمال پتا ہیں جو ظاہر ہیں. جو ظاہر اعمال ہوتے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں. اب میں نے درس دیا،
فرشتہ وٹنس نے درس دیا، آپ نے بیٹھ کے درس سنا، اس نے لکھ دیا اس نے بیٹھ کے درس سنا، میں نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، ہم سب کے فرشتوں نے لکھ دیا اس نے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اس فعل کے ساتھ ایک نیت بھی تھی، دھیان سے نماز پڑھی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، کسی کے زور میں آ کے نماز پڑھی۔ اب وہاں وہ فعل تو لکھا ہوا ہے کیونکہ فرشتے نے تو سارے افعال لکھ دیے، لیکن اس فعل کی حیثیت کیا تھی؟ اس کی حیثیت تو صرف اس وقت ہوگی جب اس کا اصل عمل سامنے آئے گا، یعنی اس فعل کا کوئی وزن خود بحیثیتی خود نہیں ہے، جب وہ عمل کے طور پر ہوگا تب اس کا کچھ وزن ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے تمام اعمال نامے جو پورے اس کی لسٹ ہوگی اعمال کی، اس کی طرف آئیں گے اور اس کو دھواں بنا کر چھوڑ دیں گے، ہباء منثورا، اسکیٹرڈ ڈسٹ، کیوں؟ کیونکہ وہ افعال تو تھے لیکن ان کی نیت خراب تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انسان ان اعمال کو دیکھے گا، سوچے گا چلو کافی کلیکشن ہو گئی ہے، یہ تو سارے میں نے 6 حج کیے تھے، 6 کے 6 لکھے ہوئے یہاں پہ، دس لکس گڈ، آگے پہنچے وہ تمام دھواں بن کے غائب، کیونکہ اس کی نیت بھی سامنے ریکارڈ ہو رہی تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے بائی دی وے کہا گیا ہے کہ کرامن کاتبین، وہ تو عزت کے ساتھ آپ کے افعال لکھ دیتے ہیں، لیکن ان افعال کی عزت کرنی چاہیے تھی یا نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پتا ہے۔ وما تجزون ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، جنت کے لوگ اس دن، جنت کے صاحب کہتے ہیں عربی میں، اصل میں اگر لوگوں کی دوستی ہو نا تو اس کو صدیق بھی کہتے ہیں، رفیق بھی کہتے ہیں، صاحب بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ہر لفظ کا اپنا ایک رنگ ہے عربی میں۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے ساتھ آپ دلی بات کر سکیں، صدیق کہتے ہیں ایسا دوست جس سے آپ کوئی بات چھپاتے ہی نہیں، سچ بات اس سے کہہ دیتے ہیں۔ ہوتا نا کچھ لوگوں سے آپ فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کو پوری بات آپ کھول کے نہیں کہتے، کوئی ایسا دوست جس سے کوئی بات نہیں چھپتی، آپ اس سے کھل کر کہہ دیتے ہیں، وہ آپ سے کھل کر کہہ دیتا ہے، یہ آپ کا صدیق ہے۔ حمیم ایسا دوست ہوتا ہے جس کے عربی میں جس سے ہما سے نکلا ہے، ہما کہتے ہیں اصل میں بخار کو، ایسا دوست جو وہ نہ ہونا تو ایک تڑپ سی ہوتی ہے انسان میں اس سے ملنے کی، وہ بہت یاد آتا ہے، اس کو حمیم کہا جاتا ہے۔ رفیق رفق سے نکلا ہے، رفق کے معنی ہوتے ہیں نرمی، جیسے تکیہ جو ہے وہ مرفق ہے، ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ کو ایک کمفرٹ سی محسوس ہو، آپ کو ایک آرام آئے اس کی بات سن کر، اس کی کمپنی میں، اس کو رفیق کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ صاحب، وَإِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، صاحب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی آپ کے ساتھ ہر طرح سے بنتی ہے، اس کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اس کے مذاق آپ کو پسند ہے، آپ کے مذاق اس کو پسند ہے، آپ ایک طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرنائز ہیں، اس کو صاحب کہتے ہیں۔ ہمیں جب اصحاب الجنہ کہا ہے نا تو اس میں بہت خوبصورت انداز یہ ہے کہ ہم جنت کے لیے اچھے فٹ ہیں، جنت ہمارے لیے اچھا فٹ ہے، ایک دوسرے سے ان کی مماثلت ہے، ان دونوں کی ان کا آپس میں تناسب ہے، اسی لیے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، جو لوگ جنت کے لیے موضوع ہیں، جو جنت کے لیے مناسب ہیں، وہ اصحاب الجنہ ہیں۔ دوسری طرف ہے اصحاب النار۔ صاحب also اس کو مزید اس کے معنی میں یہ ہے جو آپ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزارے، وہ آپ کا صاحب بن جاتا ہے۔ اور یہ کہنے سے یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جنت میں بہت عرصہ گزارنا ہے، اصحاب الجنتی۔ یہی لفظ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی نسبت سے، وما صاحبکم بمجنون، آپ کے صاحب پاگل نہیں ہیں۔ کیوں کہا گیا ہے وہاں پر؟ کیونکہ یہ تمہاری قوم کا سب سے اچھا حصہ ہے، تمہارے لیے اس سے زیادہ موضوع مناسب انسان کون ہوگا، اور اس انسان نے پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو، صاحب ہیں تمہاری صحبت میں گزر، صحبت کا وہی لفظ ہے نا، کسی کے ساتھ وقت گزارنا، اسی سے نکلا ہے۔ تو یہاں پر کہا ہے انا اصحاب الجنہ، اس باغ کے لوگ، اب باغ کا ذکر پہلے دنیا کے کانٹیکسٹ میں آ چکا ہے، جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، وہ آیات آ چکی ہیں، اب یہاں اگلی جنت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ تو صرف پریویو تھا، اب وہ مین ایونٹ ہے۔ فی شغل فاکہون، پہلی بات جنت کی یہاں پر وہ شغل میں ہوں گے، شغل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ آپ بڑے مصروف ہوں گے، جنت میں آپ بڑے مصروف ہیں، لیکن یہاں والا مصروف نہیں، وہاں دعوتیں ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، لگے ہوئے ہیں، کبھی بور نہیں بیٹھے۔ کبھی کبھی لوگوں کو سوال آتا ہے، بچوں کو خاص آتا ہے سوال کہ جنت میں
بوریت نہیں ہو جائے گی کچھ اس کے بعد؟ کھانا ہے تو خود آ رہا ہے، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اب کیا کریں؟ قرآن نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے. وہاں پہ شغل ہے، ایک نہیں کئی ہیں، شغل جمع بھی ہو سکتی ہے، لائک اشغال. مقصد یہ ہے کہ ایک دعوت ہے، وہاں پر اس کا اپنا مزہ ہے، اس کے بعد ایک اور گیم چل رہی ہے، اس کے بعد ایک اور پارٹی چل رہی ہے، اس کے بعد ایک اور کسی سے ملاقات ہے، پھر اور کسی چیز کی زیارت ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ اگر ہر ہفتے یہاں اس دنیا میں ہر ہفتے آپ دعوت پہ جا رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہو، انسان تنگ آ جاتا ہے یار دعوت سے. پھر دعوت، پھر دعوت، پھر دعوت، وہی بریانی، وہی کباب کھا کھا کے انسان بوریت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ پہلی دفعہ کسی ویکیشن پہ جاتے ہیں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اگر وہ جاتے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں اب وہاں نہیں جانا. اب جو لوگ جاتے ہیں نا، کبھی ہوائی جا رہا ہے، کوئی فلوریڈا جا رہا ہے، کوئی نیو یارک، نہیں اب نیو یارک جانا، وہ نہیں، وہ بہت ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ جنت کے بارے میں کہا ہے ماکثین فیہ ابدا. مکث کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا انتظار جس کے انتظار میں آپ کافی عرصے سے بیٹھے رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیسی ہوگی. یعنی ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے نا، جیسے کوئی فائنلز میچ ہو رہا ہے، وہ شروع ہونے سے پہلے جو دھک دھک ہو رہی ہوتی ہے نا دل میں کہ کیا ہوگا، پہلی گیند میں آؤٹ نہ ہو جانا بھائی، بس باقی خیر ہے. دس از ماکثین، مکث. وہ کہاف میں اس کا ذکر ہے. یہاں پر اس سے اگلی بات کر دی کہ آپ انتظار میں ہوں گے اور پھر ایک بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہوگی، اس کے بعد آپ دوبارہ انتظار میں ہوں گے، پھر اگلی مزے کی ایکٹیویٹی، اور اس کا سب کا خلاصہ کیا ہے؟ فاکہون. فاکہ عربی میں اصل میں اس سے فاکہہ نکلا ہے، پھل. جو میٹھا پھل ہوتا ہے نا، یا جو پھل بالکل یعنی پرفیکٹ ہو، پوری طرح پکا ہو، اور وہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھا ہو، جس کو چباتے کے ساتھ ہی، منہ میں ڈالتے کے ساتھ ہی آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بھی غصہ کر لیں، وہ ایک بائٹ لینے کے بعد آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فاکہہ. ثمر تو پھل کا نام ہے، فاکہہ ایسے پھل کا نام ہے جس کو کھا کے مسکراہٹ آئے. اسی سے خوشی اور مسکراہٹ کا لفظ نکلا ہے فاکہون. جیسے کوئی بہت ہی مزے کی چیز کھائی ہو نا، جو آپ کی شکل بنتی ہے، وہ شکل ہمیشہ کے لیے ہر ایکٹیویٹی میں مزہ آ گیا یار. فی شغل فإن اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال. وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. قرآن میں جنت کے بارے میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک نعمت جس کا سوال ہے کہ مردوں کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان کو بڑی خوبصورت بیویاں ملیں گی، تو وہ عورتوں کا کیا بنے گا؟ اس میں کچھ باتیں بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، الا یعلم من خلق. کیا اللہ کو نہیں معلوم اس نے کسے بنایا ہے؟ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے اس نے مرد میں کیا ڈالا ہے. اللہ کو اچھی طرح مجھ سے زیادہ معلوم ہے، آپ سے زیادہ معلوم ہے اس نے عورت میں کیا ڈالا ہے. اچھی طرح بتایا اسے، پہلی بات. دوسری بات، جنت کے بارے میں بنیادی اصول قرآن کا اپنا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ بات یاد رکھنا، جنت کے اندر تمہیں جو تمہارا دل چاہے تمہیں ملے گا، اور جس چیز کا آرڈر دو گے، تدعون کہتے ہیں کسی چیز کی طلب کرنا، جو چیز طلب کرو گے، جو دل میں آئے مانگو گے، دے دیا جائے گا. ایک تو ہے جو پہلے سے تمہارے اندر ایک چاہت تھی، خواہش تھی، دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہارے دل میں کوئی خواہشات تھیں، جو ہوگی پوری ہوگی، کوئی چیز حرام نہیں ہے. اس کے علاوہ جب جنت پہنچو گے تو شاید تمہاری امیجنیشن اور بڑی ہو جائے کہ اب تو کچھ اور چیزیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں.
پھر جو چاہے آرڈر کر لینا. یعنی انسان کی ٹیسٹ بدل جاتے ہیں نا. جنت میں جا کے ٹیسٹ بدل بھی جائے گا, جو مانگنا ہے مانگ لو, کوئی بات نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, یہ کھلی انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے. اس میں یہ خاص مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ خاص عورتوں کے لیے نہیں ہے, تمام اہل جنت کے لیے, اصحاب الجنہ کے لیے. یہ دوسری بات. تیسری بات میں آپ سے بتاؤں, میں نے اس بات کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اب. میں نے ٹین ایج لڑکے لڑکیوں کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا سنڈے اسکول میں. تقریباً 100 لڑکے اور 100 لڑکیاں, اور ان سے ان کو ہر ایک کو میں نے خالی کاغذ دیا, پین دیا, اور ان سے کہا اگر حلال حرام کی تمیز نہ ہو, تمہیں جو چاہیے مل جائے, بس لکھ دو کہ تمہیں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ کیا چاہیے. تمہارے پاس 15 سیکنڈ ہے, ایک ہی لفظ لکھنا ہے, کوئی جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی لفظ لکھنا ہے, اور یہ لکھ کے کاغذ فولڈ کر دو. کسی کو نہ پتا, اپنا نام نہ لکھنا, کچھ نہ لکھنا, بس فولڈ کر کے آگے بھیج دو. اس میں کسی کو جج نہیں کیا جائے گا, کسی کو سزا نہیں ملے گی, جو دل میں آئے لکھ دو. اگر کوئی حلال حرام کی بات نہ ہو, تمہارے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے, جو تم چاہتے ہو, وہ لکھ دو. 15 سیکنڈ کیا, 5 سیکنڈ بعد لڑکوں کی سائڈ سے سارے پیپر واپس آ گئے. اس ہیف میں امت کے اجماع ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیا چاہیے. وہ میں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں مجھے کہ کیا چاہیے تھا انہیں, آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آتی ہے, مجھ سے اچھی سمجھ آتی ہے. مزے کی بات ہوئی لڑکیوں کی سائڈ پہ. 15 سیکنڈ گزر گئے تو وہاں سے آواز آئی, ویٹ کین وی ہیو مور ٹائم. مجھے تھوڑا اور سوچنے کا, ایک سیکنڈ, جسٹ ون مور سیکنڈ, جسٹ. ہاں سو ہارڈ, اتنا مشکل کیوں ہے کیا. اب ایک بچی بیچاری وہ لکھتی کاٹتی, لکھتی کاٹتی, لکھتی کاٹتی, دوسری کا کاغذ ابھی تک خالی, اس کو گھور رہی ہے, میں کیا لکھوں. کچھ تھیں جنہوں نے فوراً لکھ لیا, ایسی بھی تھیں, لیکن کئی ایسی تھیں جن کو سمجھ, اتنا مشکل مسئلہ ان کے لیے کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں, کیا چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو, مرد کو گھوڑے کی طرح بنایا. گھوڑے پہ ویسے لگاتے ہیں نا بلائنڈر, اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے. اسی لیے قرآن نے جب مرد کی خواہشات کی لسٹ بنا دی نا, اللہ تعالیٰ نے مرد کی لسٹ بنا دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. گلی مک گئی, ختم بات. مردوں کے لیے عورتوں سے چاہت, بچے, ایک خاص عمر میں اس کو بیٹے چاہیے, اس کو انویسٹمنٹ چاہیے, سیونگز چاہیے, قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة, گولڈ سلور چاہیے اس کو, سونا چاندی چاہیے. خیل المسومہ, اس کو بڑے عالی شان گھوڑے کی ضرورت ہے. اب گھوڑے نہ ہو, ہارس نہ ہو تو ہارس پاور تو ہو, فراری ہو, بی ایم ڈبلیو ہو, مرسیڈیز ہو, ٹھیک طرح کی گاڑی ہو یار. الخیل المسومہ والانعام, اس کے علاوہ اس کے پاس, قرآن نے تو کہہ دیا گائیں بکریاں. کہنے کا مقصد کیا ہے, انویسٹمنٹس ہوں, جاب نہیں کرنی, دکان بھی کھولنی ہے, بزنس چلانا ہے تاکہ بیٹھ کے آرام سے پیسے آتے رہیں, وہ انعام ہے. والحرث, اور ہر سال وہ گائے کہاں کام کرتی ہے, کھیت میں. کھیت میں کام کرتی ہے, کھیتی اگتی ہے, کھیتی کے پیسے بنتے ہیں, ہر سال بونس آتا رہے, یہی اس کی خواہش ہے, اسی پہ وہ محنت کرتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں کے لیے کوئی لسٹ نہیں بنائی, عورتوں کو نمبر 1 یہ چاہیے, نمبر 2 یہ, نمبر 3 نہ, نہیں ہے. اور میرے نزدیک جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا, مجھے بہت کم سمجھ ہے اس بارے میں کیونکہ میں اس مخلوق میں سے نہیں ہوں, لیکن میری بھی 3 بہنیں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کچھ نہ کچھ. بچیوں میں بہت ڈیورسٹی ہے, بچی کے ناطے بھی. کچھ بچیوں میں سپورٹس کی طرف, کچھ بچیوں میں زیور کی طرف, میک اپ کی طرف, کچھ بچیوں میں کہانیوں کی طرف. بچے شروع سے بہت زیادہ ڈیورسٹی ہے بچوں میں. لڑکے تھوڑی بہت ڈفرینسز ہیں لیکن کم ہیں. جب بچیاں ایک خاص عمر پہ پہنچتے ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے ماں بننا. کچھ اور ہیں جن کو مردوں سے دلچسپی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہیں. کچھ اور ہیں جن کو کسی چیز سے, بس کام سے دلچسپی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, میں نے نہیں شادی کرنی, مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی, بالکل نہیں چاہیے مجھے. عورتوں کے ہاں ایک موٹیویشن نہیں ہے, اور میں تو کہتا ہوں ایک عورت کی اپنی زندگی میں چینج ہوتی رہتی ہے بات. شاید شادی سے پہلے اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں,
شادی کے بعد بچہ ہوا، وہ مرد جو ہے وہ انویزیبل ہو گیا، بچہ من نظر ہی نہیں آتا، اسے بچہ ہی نظر آتا ہے. وہ مرد کہے گا بھی کہیں ڈنر کرنے چلتے نہیں بیبی ذرا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں تک میری بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، آپ کا میری بات سے اتفاق کرنا لازمی نہیں ہے، یہ میرا اپنا استنباط ہے، میرا اپنا انالیسس ہے. جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے، مردوں کی خواہشات عام طور پر ایک ہی لسٹ ہے، اس میں کوئی خاص ویریشن نہیں ہے. عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ اس سے مزید کمپلیکس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہوتی، کچھ عورتوں کے لیے اپلائی ہوتی، کچھ عورتیں کہتی اس سے تو میرا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ عورتوں کو کیا ملنا ہے خاص جنت میں. لیکن اس کا بھی ایک پھر عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو احساس ہوتا ہے کہ شاید قرآن نے ہم سے کچھ زیادتی کی، ہمارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے. قرآن میں کئی دفعہ اعمال کی جزا کا ذکر ہے کہ آپ کو اچھی نیکی کریں گے تو اس کی کیا جزا ہوگی. کچھ اعمال ایسے ہیں آپ کو محل ملیں گے، غرفاً تجری من تحتها الانہار، کبھی نہریں ملیں گی، کبھی باغ ملیں گے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا. ایک خاص مقام پر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا عوض دیا ہے، یعنی معاف کرنے کا کیا آپ کو ثواب ملے گا جنت میں، اس کا کیا معاوضہ ہے. اس کے بارے میں کہا ہے فمن عفا واصلح، جس نے معاف کر دیا محبت کے ساتھ اور بعد میں صلح بھی کر لی. ایک تو ہے نا معاف کرنا پھر دور رہنا، ایک ہے معاف کرنا اور صلح بھی کر لینا. اگر کسی نے معاف کیا اور صلح بھی کر لی تو اس کو کیا ملے گا جنت میں. فرمایا ہے فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. یہ نہیں کہا اس کا اجر باغ ہوں گے، اس کا اجر محل ہوگا، اس کا اجر نہریں ہوں گی، اس کا اجر پھل ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کی صحبت ہوگی. کیا کچھ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بہتر کلام آپ کو نہیں ملے گا. اس تمام آپشنز میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا چنا؟ فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو میرے ذمہ سمجھو، اس کا تو میں خاص خیال رکھوں گا. یعنی اتنا عظیم اجر اس کا کہ قرآن کے الفاظ بھی اس پر نہیں اتر سکتے. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی دے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے بس تم انتظار کرو، دیکھنے میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. تمہارے تو مزے ہو گئے، تمہارے لیے سرپرائز ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جب عورت کو اس کی جزا کا خاص ذکر نہیں کیا، فاجرها علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے. اللہ نے اس کو ایک مسٹری بنایا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے لا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کو تو اس بارے میں اور خوش ہونا چاہیے کہ کیا دے گا خدا، کیا دے گا. And if I know one thing, girls love surprises. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. پھر یہاں پر اس آیت میں آپ کو بار بار آئے گا کہ مردوں کو خوبصورت بیویاں ملیں گی، ان کی ازواج ہوں گی، مقصورات فی الخیام، کہ وہ خیمے میں اپنے آپ کو رکھیں گی اپنے شوہر کے انتظار میں. اور پھر قاصرات الطرف، اپنی نظریں نیچی کیا کریں گی. وہ نظریں نیچے کرنے کا پتہ کیا بات کی جا رہی ہے. جب آدمی کی شادی ہوتی ہے نا اور پہلی دفعہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، گھونگھٹ اٹھا کے دیکھتا ہے، بیوی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے کہ نہیں ڈالتی؟ اس کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، شرما رہی ہوتی ہیں. جی وہ لمحہ 10 سال گزر جائے نا شادی کے، 15 سال گزر جائیں، وہ واپس نہیں آتا، وہ گیا. لیکن اندازہ کریں جنت کی شادی اور دنیا کی شادی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لٹرلی زمین آسمان کا فرق ہے. جنت کی شادی ایسی ہے کہ ہر بار جب ملے گا تو ویسی ہی ملاقات ہوگی جیسی پہلی دفعہ تھی. ہر بار. وہ کبھی باسی ہوتی ہی نہیں، وہ رشتہ کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں. یہ جنت کی ایک خاص خصوصیت ہے، قاصرات الطرف. تو اسی لیے اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مردوں کی ایک بہت خاص خواہش ہوتی ہے، ایک خاص خوشی ہوتی ہے ان کی، اور اس کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کھلا کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ مردوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے، ان کو بنایا ہی اس طرح ہے، ان کی خلقت ہی ایسی ہے. تو اس لیے وہ بات کی گئی ہے. اس میں جس طرح مرد کو عورت کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت مشکل ہے، عورت کو مرد کے ساتھ ریلیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس میں صرف ایمان کی بات کی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم نہیں دینا. یہ بات ہمارے دل میں اندر تک ٹھک جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو جب کہا ہے نا، خاص کر اجر کے بارے میں. دیکھیں کسی اور معاملے میں
کچھ فرق و تفاوت ہے، عورت کے لیے کچھ خاص احکام ہیں، مرد کے لیے کچھ خاص احکام ہیں، لیکن جب اجر کی بات آتی ہے نا، لا اضيع اجر عامل منكم من ذکر او انثى، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا میں کبھی کوئی عمل ضائع ہونے ہی نہیں دوں گا، عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ خاص کہہ کر اس بات کی طرف ضمانت دے دی کہ عورتوں مردوں کبھی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تمہیں کو کم ملے گا، جب تمہیں کو مایوسی ہوگی کہ اچھا بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظیم جزا دے گا۔ یہاں پر ازواج کی بات کی جا رہی ہے، وہ اور ان کی بیویاں، وہ ان کے اسپاؤس، ان کے ساتھی چھاؤں میں بیٹھے ہوں گے، تکیوں پر علی الارائک ٹیک لگائے ہوئے، صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، فاکہۃ، اور فاکہۃ کی نکرہ جو یہاں استعمال ہوئی ہے نا، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی پھل ہوگا۔ اب کوئی پھل سے مراد سوال پیدا ہوتا ہے کون سا پھل، اور یہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا ابھی نہیں بتا رہا، اب نہیں بتانا تمہیں، اب انتظار کرو، سوچتے رہو کون سا پھل، لیکن ایسا پھل جس سے تمہیں مسکراہٹ ضرور آئے گی۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور پھر ان کے لیے کیا ہوگا، اور خاص ان کے لیے جو وہ مانگیں گے، جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جس چیز کا آرڈر دیں گے وہ ان کے لیے آ جائے گی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں یاد کر رہا تھا، حفظ کر رہا تھا کچھ حصہ قرآن کا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور خاص کر کھانے میں اللہ تعالیٰ پھلوں کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ مجھے پھلوں کا اتنا شوق نہیں ہے، اب بار بار قرآن میں پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کھجوریں تو ہیں لیکن کھجوریں مجھے تو اچھی تو لگتی ہیں، اتنی بھی اچھی نہیں لگتی۔ اسٹرابیریز تو ہیں نہیں قرآن میں، تو مجھے کچھ موٹیویشن چاہیے۔ اب میں یاد کر رہا ہوں تو آیت آتی ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جس کی تمہیں بڑی چاہت ہے۔ میں نے کہا چلو چکن کا انتظام تو ہو گیا۔ ایک ایک چیز کا بار کہیں کہیں جا کر کہیں نہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی، کھانے کے علاوہ بھی گھر کی بات، کسی اور چیز کی بات، وہ جنت کے بارے میں جو جن امیدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرض کریں ایک بچے نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا ایکچولی کہ اگر میری فیملی اوپر والی جنت میں پہنچ گئی کسی 7ویں درجے کی اور میں نیچے والے میں ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں۔ اور بات کیا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو لوگ نچلے درجے کی جنت میں ہوں گے نا، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار اوپر ہے، آپ سب کو پرماننٹلی اپ گریڈ کر دیا جائے گا، ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا، آپ سب کو اوپر لے جایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جنت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جنت میں ہے، کوئی رشتہ دار جہنم میں ہے تو اس کو اپ گریڈ کر دیں، وہاں سے اپ گریڈ نہیں ہونی، یہ جنت کے اندر ہی اپ گریڈ کا معاملہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ پھر اب تم کیا مانگ لو گے اس کے بعد کہ سب سے زیادہ عظیم خوشی کیا ہوگی اس دن؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام ایک ایسا لفظ، اور قولا جو نصب یہاں پر آیا نا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے للتعجب، النصب علی التعجب، یعنی ایسا عظیم لفظ۔ قولا تو ہم پڑھ دیتے ہیں ایک قول، لیکن اس کا منصوب ہونا یہاں خاص ہے، علی الاہتمام، النصب علی الاہتمام۔ تو قولا من رب الرحیم، ایسا قول، سلام ایسا قول جو ایک بہت رحمت محبت کرنے والے رب کی طرف سے آ رہا ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ خود سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ ملاقات جو ہماری اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے نا، یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے التجا کرنا چاہتے ہیں یوم القیامت میں اور قیامت کے دن، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ لا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم، نہ ان کی طرف خدا دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا۔ کچھ لوگوں کی طرف اللہ دیکھنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،
کچھ شکلیں ایسی ہوں گی جو روشنی سے بھری ہوں گی کیونکہ وہ رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، رب کو تاک رہی ہوں گی، غور سے گھور رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کچھ اہل ایمان کو اپنے دیکھنے کا موقع ملے گا، اسی لیے ہماری شکلیں نور سے بھری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے نور سے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. پھر دوسری طرف جو بات کی گئی ہے اس ملاقات کے بارے میں، سلام قولا من رب الرحیم، وہ یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات یہ ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کمپنی میں بیٹھے ہوں گے، وہاں پر کہا ہے الی ربک المنتہی وان الی ربک المنتہی وانہ هو اضحک وابکا. آخری انتہا تمہارا آخری گول تو رب ہی ہے. آمین. جنت سے بھی آگے سب سے عظیم نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے خود ملاقات. اس ملاقات کے بعد فوراً کے الفاظ استعمال کیے ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. وامتازوا اليوم، اور اب اپنے آپ کو الگ کر لو، ایھا المجرمون، مجرموں اپنے آپ کو آج الگ کر لو. یہ اب دوبارہ جنت سے نکل کر دوبارہ یوم قیامت کے دن کا سین دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور یہاں اب کہا جا رہا ہے کہ تمام مجرم لوگ جنہوں نے رسولوں کے خلاف جرم کیے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جرم کیے، جس میں انسانیت کے خلاف جرم کیے، ان سب کو الگ کر دیا جائے. وامتازوا اليوم، اپنے آپ کو الگ کر لو، ایھا المجرمون. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا میں نے؟ آدم کی اولاد، تمام آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سے بات کی جا رہی ہے. کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ شیطان کی عبادت تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، لٹرلی ڈیول ورشپ بہت کم لوگ کرتے ہیں. لوگ پیسے کی عبادت کرتے ہیں، لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لوگ کبھی کبھار انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن نے پوری بنی آدم کو کھڑا کر کے سوال یہ پوچھا، تم نے شیطان کی عبادت کیوں کی؟ تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ شیطان کے وسوسے سن کے غلط عبادت کرنا اصل میں شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے. شیطان کے وسوسے سے کوئی بھی اللہ کے دین سے ہٹ جائے، وہ شیطان ہی کی عبادت کر رہا ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اس نے تو اپنی دشمنی کا اعلان بھی کیا ہے. یہ بھی نہیں کہ آ کے کہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، اس نے تو پہلے کھلم کھلا سب فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے کہہ دیا تھا میں سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، سیدھے راستے سے آؤں گا، دائیں اور بائیں دونوں طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور میں اس بات کو ثابت کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہوگی، میں دکھا کے رہوں گا. اس نے تو اپنی عداوت کا، اپنی دشمنی کا کھلا اعلان کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، کیا اس نے کھلا اعلان نہیں کیا تھا؟ لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید. اب یہ الفاظ میرے سامنے نہیں بدلے جا سکیں گے، تمہارے الفاظ سے کچھ نہیں بدلے گا اب. وما انا بظلام للعبید، اور میں تھوڑی ہوں جو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن جب ہم جہنم سے کہیں گے بھر گئی تو، اور جہنم جواب دے گی اور کچھ ہے؟ جہنم یہ جواب دے گی، یہ وہی جہنم ہے جس میں اور جگہ پر اتنے ٹھسے ہوئے ہیں لوگ کہ جگہ نہیں بن رہی. پچھلی نسل کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ جگہ نہیں بن رہی. اوپر سے ایک اگلی نسل، گمراہ نسل اندر ٹھوسی جا رہی ہے، نیچے سے کہتے ہیں لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. رحب کہتے ہیں عربی میں جگہ کو، وسعت کو. عربی میں جب کو آپ کو ویلکم کہتا ہے نا، مرحبا مرحبا، رحب سے آتا ہے. رحب کہتے ہیں جگہ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے گھر میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے، آئیے آئیے، اس لیے کہتے ہیں مرحبا. وہ اس دن کہیں گے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو کہاں گزارے ہو یہاں پر، لا مرحبا بہم. اور اوپر سے وہ کہیں گے ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں، تم ہم پہ لعنت بھیجو، ہم تم پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ سین ہے جہنم کا. یہ سب شیطان کا کرنا. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، بس میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہاں پر ایک باریک چیز جو آپ کے شاید ذہن میں نہ آئی ہو پہلے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور میں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کی ہے آپ کو. ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم جمع ہوتی ہے. کبھی کبھار انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میں. ان میں فرق کیا ہے؟ ابھی لمبی بحث کے بجائے صرف انا کے بارے میں بات کر دوں. جب آپ انا کا لفظ دیکھیں گے قرآن میں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں صرف دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی شدید محبت یا اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ.
ان دو کے علاوہ انا نہیں آتا. دیکھیں آپ کے اگر پہاڑ جتنے گناہ ہوں اور ان پہاڑ جتنے گناہ کو اللہ بدل کے پہاڑ جتنی اچھائیاں بنا دے، یہ عام رحمت ہے یا خاص رحمت ہے؟ یہ خاص ہے نا. ایک تو ہے کہ اس پہاڑ کو مٹا دیا، وہ اور بات ہے. پہاڑ کو، برائی کے پہاڑ کو اچھائی کا پہاڑ بنا دیا، اسے توبہ کہتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جن لوگوں نے توبہ کی ان کی برائیاں میں اچھائیوں میں بدل دوں گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے توبہ کرنے والے کے لیے. یہ عام نہیں ہے، اس لیے توبہ جب آتی ہے نا تو یہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. میں کا لفظ بار 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 آئے گا. غصے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں نا، اور آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں پتا ہوگا کلما ہلک نبی خلف نبی، ہر نسل میں نبی آتا رہا ہے. ان کتنے معجزے دیکھ چکے وہ لوگ، کتنے معجزے نہیں دیکھے. اب ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں آسمان سے کچھ کھانا بھیج دیں. انہوں نے کہا خوف کرو خدا کا، تم اسی قوم میں سے ہو جس نے کیا کچھ نہیں مانگا. تمہارے لیے چشمے پھوٹے ہیں پتھر میں سے، تمہارے لیے بادل تمہارے پیچھے پیچھے آئے ہیں، اب تم یہ مانگ رہے ہو، کتنے معجزوں کے بعد تم اور معجزے مانگ رہے ہو، تمہیں خوف نہیں ہے خدا کا. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے دل کی تسلی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جواب میں؟ انی منزلھا الیکم، میں بھیج رہا ہوں، میں بھیج رہا ہوں. میں کا لفظ ہے نا، کیا مطلب ہے؟ یا تو غصہ یا رحمت. ابھی پتہ چل جائے گا کون سا ہے. اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے کفر کی مجال کی، فإنی، بے شک پھر میں، اعذبہ، میں ہی اسے عذاب دوں گا، لا اعذبہ، ایسا عذاب جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا، فی العالمین، پوری قوموں میں، پوری تاریخ میں کبھی میں نے کبھی کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا جتنا میں اس شخص کو دوں گا. میں یہاں کہا ہے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا آدم کی اولاد شیطان کی عبادت مت کرنا، میں نے نہیں کہا تھا تم سے میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. جب یہ یہاں میں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ شدید غصہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن